بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ قوم لوط، انہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے اس دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا اور ان کا کیا انجام ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حرام تھا اور وہ تاریخ کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام مقیم تھے۔ ویسے حضرت لوط علیہ السلام کے والد حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد بچپن میں انتقال کر چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے، آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ علیہ السلام کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت بہت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز اور شاداب تھے اور قدرت کا حسین شاہکار تھا۔ باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں، یہاں کی ضروریات کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ بہت ہی زرخیز تھا اور طرح طرح کے اناج، پھل، میوے پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے اس طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں میں ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو یہاں آنے سے آخرکار کیسے روکا جائے۔ ایک دن ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کی صورت میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں سے فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں تم ایسا کرو، یعنی کوئی شخص تمہاری بستی میں یا علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، رؤسا، ہر طبقے میں اور گھر گھر میں بے حیائی پھیل گئی تھی۔ بڑی محفل میں یہ لوگ فحاشی کے کام کر کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے، اہل سدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم اور دھوکے باز تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت نہیں گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں لے سکتا تھا۔ ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور وہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو بڑھنا دفن کر دیتے تھے۔ اپنی وادی میں انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ امیروں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو دن رات وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کو سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کی فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے خود کہا اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب کم عمر لڑکوں کو دیکھا، آپ تو گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سنتے ہی بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل حاجت ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قوم بدفعلی میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم کے لڑکے دروازے توڑنے پر بزید تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی، اور خاص عذاب الہی ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل گئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی۔ کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئے۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر اکھاڑ دیا اور پھر بستی کو اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمانوں نے کتوں اور مرغوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر ہر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ پتھر ان کو لگتے ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب رات تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کی اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں بچ سکتے، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے یہ پتہ چلا تھا کہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا، جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معمولات اور کاموں میں مشغول رہتے۔ یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی، اور اہل سدوم جس کو پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت تک کے لیے عبرت ہیں۔ آج یورپی ممالک انسانی آزادی کا نام اس بدکاری کے لیے اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی معاشرے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ تو ابلیس بولا،
جب مرد مرد سے بدکاری کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ انشاءاللہ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔